میں تمام آنریبل ممبرز آف کیبنٹ کو اور دیگر آنریبل سرکاری افسران کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج جس طرح ہم نے کل تمام جو ہماری اتحادی پارٹیاں ہیں انہوں نے کل ایک مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ آج اسماعیل ہانیہ جن کو تہران میں شہید کر دیا گیا اور ایک بدترین صفاقی کا ایک اور منظر سامنے آیا ہے جس کو پوری دنیا نے پاکستان سمیت ترکی، ملیشیا اور دوسرے ممالک، چین نے، روس نے اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. پاکستان نے بھی اس کی بھرپور مذمت کی ہے. دفتر خارجہ نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے باقاعدہ ایک بیان جاری کیا. کل ہماری میٹنگ ہوئی اتحادی جماعتوں کے ساتھ، اس میں ہم نے نہ صرف اس کی بھرپور اس کی مذمت کی ہے بلکہ ہم نے جو دنیا کے عالمی ادارے ہیں جو امن و امان قائم کرنے کے لیے آج سے کئی دہائیوں پہلے وہ معرض وجود میں آئے، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ آج ضمیر جاگنا چاہیے کہ جو کچھ فلسطین میں، غزہ میں جو ایک بدترین تباہی ہو رہی ہے، دن رات ایک خاتون جو شہید کر دی گئیں اور شہادت کے بعد ان کے جو ایک بچہ تھا وہ سرجری کے ذریعے ان کو وہ زندہ ہے. میرا خیال میں اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے. اندازہ فرمائیں کہ اس طرح کی صفاقی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. تو آج جمعے کے بعد غائبانہ نماز جنازہ بھی کی بھی اپیل کی گئی ہے، تو اس کے لیے میں نے اسپیکر صاحب کو بھی کہا ہے. میں خود بھی فیصلہ کر لیں گے. میں وزیر اعظم ہاؤس کی مسجد میں وہاں پر میں جو اپنے سینئر وزراء ان کے ساتھ غائبانہ نماز جنازہ ادا کروں گا. یہاں پر جس طرح بھی پروگرام بنے گا انشاءاللہ. دوسری بات، میں آج کابینہ کی میٹنگ سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری حکومت منتخب ہوئی، ڈے ون سے ہم نے بجلی کا جو بحران ہے اس کو حل کرنے کے لیے شبانہ روز ہماری کاوشیں جاری ہیں. اور یہ کوئی سیاست برائے سیاست کے حوالے سے نہیں بلکہ سیاست ایک ذریعہ عوامی خدمت کے حوالے سے. اور مسلم لیگ نون کا ایک ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں محمد نواز شریف کے دور میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ کریڈٹ میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے، ان کی حکومت کو جاتا ہے، ان کے وزراء کو جاتا ہے اس زمانے کے. اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی بجلی پیدا کرنے کے اس میدان میں بڑی سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا. بغیر کسی تفصیل میں جائے بڑے اختصار کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ چین وہ واحد ملک تھا جس نے سی پیک کے تحت سرمایہ کاری کا ہمیں عندیہ دیا. میاں نواز شریف کے ساتھ 2015 میں اپریل میں یہیں اسلام آباد میں معاہدہ ہوا اور پھر آپ نے دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگانے کے اوپر کام شروع ہوا اور تاریخ کی تیز ترین میں سمجھتا ہوں کہ سپیڈ پر یہ منصوبے لگائے گئے. پھر حکومت پاکستان نے 4 LNG کے پلانٹس لگائے اور وہ تقریباً 5000 میگا واٹ اور وہ جدید ترین ان کی ایفیشنسی ان کی جو تھی وہ تقریباً 62 سے 63% تھی ٹربائنس کی، 63% اور 64% اس زمانے میں بھی اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ ایفیشنٹ مشینیں وہ تھیں. اور بلا خوف تردید میں یہ کہہ سکتا ہوں، یہ کریڈٹ جاتا ہے میاں نواز شریف کی حکومت کو کہ تاریخ کے سب سے سستے ترین پلانٹس لگے. وہ سستے ترین $8.5 لاکھ
डॉलर था नेपरा का पर मेगावाट उनका टैरिफ, और ये $4.5 लाख में लगे। और यही वजह है, बग़ैर किसी ताना जनी के, यही वजह है कि आज तक इस मद में प्राइवेट सेक्टर को सरमायाकारी की हिम्मत नहीं हुई। उसकी वजूहात में मैं नहीं जाना चाहता, आप सब जानते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये है वो काविशें जो नवाज शरीफ के दौर में हुई, और उससे पहले 1994 के 2000 के जो एग्रीमेंट्स हैं, हमें किसी एग्रीमेंट को या किसी दौर को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम सियासत नहीं कर रहे, ये सियासत नहीं है, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े चैलेंज को रिजॉल्व करने की एक बड़े इखलास के साथ एक काविश है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें इस बारे में जो हमारी हुकूमत ने पिछले 4.5 पौने 5 महीनों में काम किया है, उसको वजारत बिजली पावर को, वजारत ख़जाना को और जो वजारत प्लानिंग को और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को मिलकर कौम को बताना चाहिए उसके हमने क्या क्या इस बारे में इक़दामात उठाएं। कुछ का मैं अभी जिक्र करूँगा। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि हमें इस बारे में, ये हमारा अपना एजेंडा है, ये नवाज शरीफ का एजेंडा है कि बिजली को सस्ती करना, जितना भी हम सस्ता कर सकें। ये इत्तेहादी हुकूमत का ये एजेंडा है, जिसमें आसिफ ज़रदारी शामिल हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो शामिल हैं, जिसमें अलीम खान साहब शामिल हैं, जिसमें चौधरी सालिक शामिल हैं, जिसमें MQM के डॉक्टर खालिद शामिल हैं, और दूसरे ज़ुलमा जो इसमें NP है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें इस बारे में ये दो टोक फैसला करना चाहिए कि इसके ऊपर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ है, कि ये तो हमारा अपना एजेंडा है, ये किसी एक जमात का मुतालबा नहीं, ये पूरी कौम का, गरीब आदमी का दिन रात मुझसे, आपसे, अपने माजी की हुकूमतों से ये मुतालबा है कि जनाब हमारी ये जो बिजली का मामला है इसको रिजॉल्व करें। और ये एक बड़ा पेचीदा मामला है, और मैंने कई बार ये बात कही, और आज फिर ये बात इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहना चाहता हूँ कि पावर सेक्टर और FBR, ये दो वो इदारे हैं जो कि जिसमें हम सब सवार हैं। अगर इसमें हम कामयाब हो गए इन दोनों इदारों को एफिशिएंट बनाने में और करप्शन से साफ करने में, तो ये कश्ती जो है अल्हम्दुलिल्लाह मझधार से निकल कर किनारे पर लगेगी। और अगर ये दो इदारे सही ना हुए, खुदा ना खास्ता, और मुझे कोई शक नहीं कि सही क्यों नहीं होंगे, इंशाअल्लाह होंगे, तो फिर मैं अपनी ज़बान पे वो अल्फाज नहीं लाना चाहता कि फिर वो नाव डूब सकती है, खुदा न खास्ता। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अवाम की मुश्किलात का पूरा इदराक है, तो हमने ये सारे इक़दाम किए हैं और ये सारी काविशें जारी हैं। और मैं पूछता हूँ उन पॉलिटिकल पार्टी से, जब उनके एक सूबे में KP में हुकूमत थी तो क्या किया उन्होंने उस 10 साल दौर में? एक दौर उनका मखलूत हुकूमत का था, एक दौर उनका खालिस अपनी हुकूमत का था। तो उस दौर में उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े नारे लगाए गए थे कि 300 छोटे छोटे डैम्स हम बनाने जा रहे हैं। क्या एक डैम भी बना? कितनी सरमायाकारी की उन्होंने पन बिजली के लिए, जो कि KP अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पन बिजली के ज़खायर से माला माल किया है। कितनी उन्होंने वहाँ पर 1000 या 100 मेगावाट तो दूर की बात है, 15-20 मेगावाट का भी वो कौन सा डैम बनाया उन्होंने। तो बातें करना बड़ी आसान है, अमल करना एक बड़ा मुश्किल काम है। कौम को बताना चाहिए कि ये जो एजेंडा है ये नवाज शरीफ का एजेंडा है, ये शहबाज शरीफ का एजेंडा है, ये आसिफ अली ज़रदारी बिलावल भुट्टो का एजेंडा है, ये डॉक्टर खालिद का एजेंडा है, ये अलीम खान साहब का एजेंडा है, ये पूरी कौम का एजेंडा है। तो इसके ऊपर सियासत करना ये अवामी तौकीर की तौहीन है। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हमें जो करना चाहिए कि गरीब आदमी की सुनवाई, उसके लिए हम दिन रात
ہم جت جائیں، جو کہ الحمدللہ اس کے اوپر بہت کام کیا جا رہا ہے اور بڑی ایک اچھی طریقے سے کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ابھی چند ہفتے پہلے بلوچستان کی حکومت کے ساتھ جو وہاں پر کسان ہیں جن کو پانی چاہیے لیکن وہ بجلی استعمال کرتے تھے ٹیوب ویلوں میں، بل ادا نہیں کرتے تھے، تقریباً 28-30 ارب روپے کے لگ بھگ سال کا ہمارا وفاق سے وہاں پر جاتا تھا، اور وہ سارا بالکل ایک اندھے کنویں میں وہ پیسہ غرق ہو جاتا تھا، کیونکہ ہر سال دس واز ریکرنگ فیچر. تو اس کو الحمدللہ سالو کیا گیا بلوچستان کی حکومت کے ساتھ مل کر. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے وزیر اعلیٰ کا، جناب سرفراز بھٹی صاحب کا، ان کی حکومت کا، اپنے جو وزراء ہیں ہمارے، وزیر پاور، سیکٹری پاور، لا منسٹر، فائنانس منسٹر، سیکٹری فائنانس، آپ سب کا جنہوں نے اس میں بڑی کنٹریبیوشن کی ہے. اور 55 ارب روپے جو ہیں وہ اپنا، یہ 70 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے، 55 ارب روپے وفاق اپنا اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. باقی بلوچستان کی حکومت کر کے 3 مہینے کا انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے، اور ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ آپ اس میں آگے بڑھیں. اور اس میں تو یہ کیا ہے، کیا بلوچستان جو ایک پسماندہ صوبہ گنا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی جتنی بھی ہم سپورٹ کریں وہ کم ہوگی. اس کے لیے کسی نے آواز اٹھائی ہے جو آج جو دھرنے دے رہے ہیں اور جو دوسرے جو کام کر رہے ہیں؟ تو اگر ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ سیاست برائے سیاست ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک اچھی مثال نہیں ہے آج قوم کے لیے، جہاں پر آج بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے ہمیں. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بجلی چوری کے لیے ہم نے بے پناہ ایفرٹس کیے. میں خود اس کے لیے ریگولر میٹنگز میں لے رہا ہوں اور اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. اور اس میں بجلی چوری کے حوالے سے بھی کریڈٹ جس کو جانا چاہیے وہ ضرور دینا چاہیے کہ انٹرم گورنمنٹ میں بجلی چوری کے لیے بہت اچھے اقدامات کیے، مؤثر. لیکن وہ انٹرم گورنمنٹ جو تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان کی ایک ایبسلیوٹلی ان ویورنگ کمٹمنٹ تھی کہ جس کی وجہ سے انٹرم گورنمنٹ میں بجلی چوری کا جو بڑا ایک سخت نوٹس لیا گیا، اس کے بڑے نتائج سامنے آئے. تو یہ ہمیشہ قومیں مل کر آگے بڑھتی ہیں. یہ کوئی میری اور آپ کی بات نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹس اباؤٹ اس، کہ ہمیں اجتماعی طور پر کافی کرنی ہوتی ہیں. سب اداروں کو اپنے آئینی دائرے میں رہ کر اپنی اگر وہ ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں تو اس طرح قومیں بنتی ہیں. اسی طریقے سے آج بھی اگر بجلی چوری کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ، منسٹری آف پاور جو اپنی ایفرٹس کر رہی ہیں صوبوں کے ساتھ مل کر، تو اس حوالے سے میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں صوبہ پنجاب اور سندھ کو، جو پوری طرح اس معاملے پوری معاونت کر رہے ہیں. اور جو سپہ سالار کی جو کمٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ تو دیکھیں یہ کوئی آئسولیشن میں کوئی چیز نہیں ہوتی. پاکستان جیسے ملک میں 76 سال میں جو ہماری تاریخ ہمارے سامنے ہے، تو بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر اگر میں یہ کہوں کہ آج اگر ہمیں the whole of the government approach ہی ایک واحد نسخہ کیمیا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے. یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم ملک کو ہم آگے لے کر جا سکتے ہیں اور چیلنجز سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی اشک شوئی کے لیے جو ٹیکسز جو اس بجٹ میں ہمیں لگانے پڑے، بعض ٹیکسز تو بالکل جائز ہیں کہ اگر ہم نے ایکسپینڈ نہ کیا اپنا ٹیکس بیس تو بالکل معاملہ ختم ہو جائے گا. مگر جو ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ ڈالنا، یہ بھی ایک کوئی بہت قابل تعریف بات نہیں ہے. تو سیلیڈ کلاس کے اوپر ٹیکس لگا ہے، مجھے اس کا پورا احساس ہے. اسی لیے ہم نے 200 یونٹس تک جو کنزیومرز ہیں پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ، ان کو اپنے پی ایس ٹی پی میں سے 50 ارب روپے کٹ لگا کر ہم نے غریب آدمی کو، عام آدمی کو، صارفین کو پروٹیکٹ کیا ہے. اور یہ جو ہاؤس ہولڈ جو کنزیومرز ہیں صارفین، یہ اس کی
94% آبادی بنتی ہے، کوئی 2.5 کروڑ خاندان. لیکن ہم سمجھتے ہیں، میرے جو سینئر کولیگز بیٹھے ہیں کابینہ میں، اس طرف بھی ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے بھی آگے بڑھنا چاہیے. اور کیونکہ آج کے حالات میں 200 سے 400 یا 500 یونٹ والا بھی، وہ بھی بڑا ولنریبل وہ ایک سیکٹر ہے، سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا. اس کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، کوشش ہو رہی ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر کی میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، کل پرسوں بڑی ہم نے لمبی پریزنٹیشن لی ہیں اور گفتگو کی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں کوئی سیاست برائے سیاست تو نہیں کر رہا. میں اور یہ ساری ٹیم، ہماری پارٹیز جو اپنا کولیشن پارٹیز ہیں، ہم عوام کے ساتھ ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں. اور جو کچھ بھی ان حالات میں ہو سکتا ہے ایز شارٹ ٹرم میجر، میڈیم ٹرم میجر، لانگ ٹرم میجر، اس کی ساری پلاننگ دن رات ہو رہی ہے. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے یہ 50 ارب روپیہ مہیا کیا 3 مہینوں کے لیے، جولائی، اگست اور سپٹمبر، مگر اس کے باوجود بھی ہم نے اب جو بل آئے ہیں جولائی کے، اگست میں، اس کی ادائیگی کے لیے 10 دن کا ہم نے ایک اور ان کو دیا ہے تاکہ ان کو ریلیف مل جائے. اور اس عرصے میں حکومت مزید جو کچھ کر سکتی ہے وہ اقدامات کرے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا بجٹ کے دورانیے میں جو انڈسٹری ہے اکراس دا بورڈ، یعنی کہ خالی ایکسپورٹرز کو، اکراس دا بورڈ 8.5 روپے فی یونٹ ان کی جو قیمت ہے انڈسٹری کے لیے کم کی گئی، جس کے اوپر تقریباً شاید 170 ارب یا 200 روپے خرچ کیے گئے اپنا حکومت پاکستان نے. اس میں کوئی صوبے کی کنٹریبیوشن، صرف خالصتاً حکومت پاکستان نے یہ 170 ارب روپے یا 200 ارب روپے خرچ کر کے 8.5 روپے فی یونٹ اکراس دا بورڈ صنعتوں کے لیے یہ ریلیف دیا ہے. اور اب ہم مزید اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں قانونی پیچیدگیاں ہیں، اس میں چیلنجز ہیں جن کو ہمیں بڑے دھیان سے، بڑے صبر سے، بڑے تحمل سے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. کوئی جذباتی فیصلہ کر بیٹھیں کہ جس طرح آپ کو یاد ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ اور بیٹھے بٹھائے ایبسولوٹلی ناٹ نے کیا اپنا حشر کیا، وہ آپ سب جانتے ہیں. بیٹھے بٹھائے ایک اچھے تعلقات کو تباہ و برباد کیا گیا، سائفر لہرایا گیا اور جھوٹا ایک بیانیہ بنایا گیا. اس سے ہمارے تعلقات کو کتنا ذوف پہنچا، دھچکا لگا. اس کو آج بھی ہم اس کو ریپیئر کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں بجلی کی قیمتیں کم کرنی ہیں، اس کے بغیر نہ ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے، نہ انڈسٹری آگے بڑھ سکتی ہے، نہ زراعت آگے بڑھ سکتی ہے، نہ صارفین کو اپنا اس کا بوجھ کم ہوگا. یہ بوجھ کم کریں گے تو ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، ہم کمپٹیشن میں آگے ہوں گے. آج امپورٹ سبسٹیوشن کے نام پر ٹیرف کی ایک ہمالیہ نما دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں اور فیٹ کاؤز بن گئی ہیں اندر پاکستان میں جو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی. تو ہمیں جہاں پر ان کو کمپٹیشن میں ایکسپوز کرنا ہے، وہاں پر ان کو جو ان کا مؤثر ترین ہتھیار ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کر سکیں گے. ساتھ باقی جو اجزاء ہیں ایفیشنسیز کو آگے بڑھانے کے لیے ماڈرن ٹیکنیکس، ماڈرن مشینری، ان کو ریپلیس کرنا ہوگا. وہ تفصیل کی بات ہے، میں اس پر نہیں جا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میڈیم ٹرم ہمارا جو میجر ہے، وہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، جو ہمارے ریٹرنز آن ایکوٹیز ہیں، ROEs جن کو کہتے ہیں، پھر ہمارے جو لونز جو ہیں ان کے اوپر جو فائنینشیل چارجز یہ بجلی کے منصوبے ادا کر رہے ہیں. اب میں بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض ایک تو حکومت کے اپنے IPPs ہیں، گورنمنٹ پاکستان کے، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے اوپر ہم الحمدللہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں اور وہ ہم اس کا جو بھی اس کا میکنزم ہے، فارمولا، وہ طے ہو جائے گا. ایک ایسے IPPs جو پرائیویٹ سیکٹر میں لگے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر میں ہیں، جو اور پاکستانیوں نے لگائے ہیں، اس میں بغیر تفصیل کے جائے بعض IPPs نے اپنے منافع بہت ان کو مل چکے، ان کے لونز کافی ری پے ہو چکے، ان کی جو فائنینشیل چارجز کافی ری پے ہو چکے. اور وہ ان کی جو کیٹیگری ہے وہ اس کیٹیگری سے بالکل مختلف ہے جو انہوں نے، شاید میں مثال دے رہا ہوں، چند 1-2 سال پہلے لگائے یا
اور انہوں نے لون بھی پے کرنے ہیں, ان کے جو ROEs کا بھی ایشو ہے, ان کی کیپیسٹی پیمنٹ کا بھی ایشو ہے. تو آج چین جو ہے اس سے میں نے اب چین کو بھی میں نے خط لکھا ہے, یہ تو اب اٹس میٹر آف پبلک ڈومین نا کہ میں نے چین کو خط لکھا ہے ری پروفائلنگ کے لیے. خود چینی صدر نے, اب اندازہ کریں, جن کی انویسٹمنٹ پاکستان میں, انہوں نے مجھ سے کہا بینکوٹ پہ کہ جناب وزیر اعظم آپ کنورژن کرنے جا رہے ہیں, کب منصوبہ ہے آپ کا یہ سی پیک کے کول بیس پاور پروجیکٹس کا, تو اس کی کیا بریف اس کا کیس ہے. میں نے بتایا کہ اگر ہم کنورٹ کریں گے ان بوائلرس کو, امپورٹڈ کول اپنا کی امپورٹ کم ہو جائے گی اور تھر کول جو ہے اس کا استعمال شروع ہو جائے گا, اور اٹ بی اے مکس میچ. تو اس سے ہمیں $500 ملین کی انویسٹمنٹ ہے, تو سالانہ ہماری $1 بلین کی ہمیں بچت ہو جائے گی, وچ از اے ویری بگ تھنک. اگر $1 بلین فارن ایکسچینج میں اگر ہمارا کم ہوتا ہے, تو انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, انہوں نے بڑے غور سے سنا. پھر وزیر خزانہ تشریف لے گئے چین, وزیر جو ہمارے پاور ہیں وہ تشریف لے گئے چین, ان کی بڑی وہاں پر اچھی میٹنگز ہوئیں اس بارے میں. تو راتوں رات تو جو روم نہیں بنا تھا, وہ ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمی تھی, تو اس کے لیے پوری ایفرٹ ہو رہی ہے. لیکن اس کو میں پبلک ڈومین میں ایک سیاسی اکھاڑے میں لے جاؤں اور سیاست کروں اور جذباتی ایبسلوٹلی ناٹ والے نعرے لگانا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بیل مجھے مارنے کے مترادف ہے. تو ہمیں بہت احتیاط سے, بہت سمجھ بوجھ سے ان سارے معاملات کو ہمیں قدم قدم حل کرنا ہے. اور ابھی جو فرسٹ میجر ہم اس کے اوپر دن رات کوشش کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر چند دنوں میں اس کی تفصیل میں یہاں پر نہیں بتا سکتا, لیکن پھر سیکنڈ سٹیپ ہے, پھر تھرڈ سٹیپ ہے. تو لہٰذا میری اپنے قوم کے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ حکومت پاکستان پوری طرح تندہی کے ساتھ آپ کے مسائل کو نہ صرف اس سے آگاہ ہے, بلکہ آپ کو ریلیف پہنچانے کے لیے, چاہے وہ گھریلو صارفین ہوں بجلی کے, چاہے وہ صنعتیں ہیں ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, چاہے وہ ایکسپورٹرز ہیں, چاہے وہ زراعت ہے, چاہے وہ کامرس ہے, سب کے لیے ہم دن رات کاوشیں کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ, اور یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی دباؤ میں نہیں, میں بلا خوف تردید یہ بات کہنا چاہتا ہوں, یہ نواز شریف کی آواز ہے, یہ میری آواز ہے, یہ ہماری اتحادی جماعتوں کی آواز ہے, یہ ہماری اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کی آواز ہے, یہ پوری قوم کی آواز ہے. تو اس آواز کو نہ صرف ہم اچھی طرح سن رہے ہیں بلکہ خود محسوس کر رہے ہیں, بلکہ خود ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہمیں اس طرف بڑھنا ہے. تو جو لوگ اس کار خیر میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں, اور ہم پوری ان کی عزت کریں گے. اور جو لوگ اس میں نااہل پائے گئے تو وہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں. تو یہ ہے, میں سمجھتا تھا کہ آج میں ذرا ایک پورے طریقے سے میں اپنی آپ کابینہ کی اس بڑی اہم میٹنگ میں یہ باتیں میں گوش گزار کروں اور قوم تک یہ باتیں پہنچاؤں, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, اور جو سیاست برائے سیاست ہو رہی ہے اس کا قلع کمل کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ. وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بجلی کی قیمتیں سستی کیے بغیر صنعتیں نہیں چل سکتی. وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے, اور براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں قومی اسمبلی جہاں پر اجلاس جاری ہے.